آج ڈی جی ایس پی آر وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اور ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے بیٹھ کے ایک تفصیلی اور ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. تو آج تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ میسج کیا تھا، تو اس پوری پریس کانفرنس میں جو ایک بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد آپ کو معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وار ہسٹیریا بہت زیادہ کھڑا کر کے بھارتی میڈیا کے ذریعے اب نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، اس جنگی جنون سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، باہر آنا چاہ رہے ہیں. آپ نے تو پورا ایک بیانیہ بنایا، پھر اس کو انڈورس کیا کہ آپ نے اسے کہا، کسی نے آپ کو یاد دلایا کہ نصرت جاوید آپ نے اس شو میں بیٹھ کے کہا کہ وہ تو چائے بیچنے والا جی ہے. میری یہ سوچ تھی. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بار بار ہمیشہ یہ ہے کہ ایک ہر سیاستدان لیگسی، تیسری مرتبہ وہ بھارت کے وزیر اعظم ہوئے ہیں تو وہ لیگسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو اس کی بیس پر میں یہ کہتا تھا کہ چونکہ انہوں نے آر ایس ایس کے پرچارک کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا، تو وہ اس کے اختتامی مراحل میں یہ ثابت کریں گے کہ بھارت جو ہے وہ ہندو بالادستی اس نے اس خطے میں دوبارہ چندر گپت موریہ کے زمانے والی اور فلاں فلاں قسم کی اچیو کر لی. انڈرسٹینڈ، جس کو گولڈن پیریڈ آف وہ اپنا وہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد تو کہتا ہے کل جگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہی کے دن یعنی بدھ کے دن جب کہ ہمارے ہاں بیک ٹو بیک جو ہے وہ یہ یعنی کہ بریفنگز اور پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں، تو آج ہی بھارت میں دو جو ہے یہ بڑی انیوژل بات ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے آپ کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ پہلگام واقعے کے فوراً بعد وہاں پر جو قومی سلامتی کے بارے میں حتمی جو فیصلہ کرتی ہے جو آرگنائزیشن CCS، اسے کہتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی، کہ سلامتی کے معاملات پر وفاقی کابینہ کی کمیٹی، ٹھیک. اس کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس کے بعد جو فیصلے آئے تو وہ ہم نے تو خیر اس کے بارے میں جو کہا سو کہا، لیکن بھارتی میڈیا کی اکثریت نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت ہومیوپیتھک فیصلے ہیں کہ تاس بیسن انڈو کیا اور ویزے وغیرہ نہیں. اچھا پہلی میٹنگ کی بات کریں. اچھا اوکے. یعنی پہلی میٹنگ تو اس کے بعد پورا ایک جنگی جنون جو ہے وہ بلڈ کیا گیا، اور اس کے میں یہ بتایا گیا کہ جناب کوئی اس طرح کی گل کرے کہ آپ تو کہتے تھے 54 انچ کی چھاتی اور گھس کر ماریں گے، اور یہ وہ 56 انچ کی چھاتی. تو ایسا ایکشن ہونا چاہیے جو سرجیکل اسٹرائک نہ ہو، بالا کوٹ نہ ہو، لیکن آپ جا کر کہ جی یہ ٹیررسٹ تھے، یہ شامل تھے، یہ ان کو مار دیا، فلانے ثبوت اٹھا کے لائیں ساتھ. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اب اس میں پورا بلڈ اپ ہوتا رہا. اس کے بعد کل انہوں نے خود ایک میٹنگ پریزائڈ کی جس میں وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ تمام سروسز کے چیف اور وہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوبھل صاحب وہ بھی بیٹھ گئے. اور وہ سچی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. ہم کل اس کے اختتام پر بھارتی میڈیا نے ہی، آپ نے بھی یہاں NDTV کا پڑھا تھا، NDTV بھارتی میڈیا نے یہ کہا کہ جی اس میٹنگ کے دوران سروسز چیف کی آرمی چیف، آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے چیف سے ملنے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نے ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ طے کریں کہ کس وقت، کس انداز میں، کس طریقہ کار کے مطابق پاکستان کو جواب دینا. ہاں وہ آپ نے جس بتایا تھا موڈ، ٹائمنگ اینڈ ٹارگٹ. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو جنگ کا ایک اعلان تھا کہ جنگ کی پاور دے دی فوج کو. جنگ کا یہی اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ سورس کر دیا نا. آپ نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ فوج ہیں، آپ پروفیشنل آرمی ہیں، آپ کو رکھا اس لیے گیا ہے، آپ سارے آپس میں بیٹھیں
اور فیصلہ کریں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. میری طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے. یو ہیو بین گیون اے فری ہینڈ. اب سچی بات ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی بات پہ اٹکے نہیں رہنا چاہیے. اپنا ذہن نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. مجھے کل یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا ساری زندگی صحافت میں چھک مارنے کے بعد کہ نریندر مودی جیسا آدمی جو ایک کنٹرول فریک ہے اور ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ کیسے یہ کہیں جان تو نہیں چھوڑا رہا. یہ کہیں جان تو نہیں چھوڑا رہا. یہ میرے ذہن میں بات آنی چاہیے تھی، نہیں آئی، اور میں اس پہ شرمندہ ہوں.